یعنی ایسا عمل بتا دیجئے گا. یہ حضرت فاطمہ الزہرا پوچھ رہی ہیں. اب اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم ہجرت پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہو، مستقل مزاجی کے ساتھ رہو، اس کے مساوی کائنات میں کوئی عمل نہیں. یعنی آپ الفاظ دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، پھر اس کی اپلیکیشن دیکھیں اور اس کی کمپلیشن دیکھیں کہ کوئی بھی فطری کام کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہوتا ہے. یہ فطری جو انداز ہے یہ بھی مکمل اور پرفیکٹ ہے. بالکل پرفیکشن میں اور کمپلیشن میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں قائم ہو سکتی. تو یہاں ایک بات پہلے ہم جو کر رہے تھے کہ یہاں پہلے نمبر پر عارضی ہجرت ختم، نامکمل ہجرت ختم. ایسی ہجرت جس میں نقص ہو وہی نامکمل ہوتی ہے، وہ بھی ختم. ایسی ہجرت نقص سے پاک و مکمل ہوتی ہے، وہ ہجرت کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نامکمل ہجرت کی بات یہاں نہیں کی گئی کیونکہ اس میں نقص ہوتا ہے. ہجرت میں وہ عارضی ہجرت ہوتی ہے اور وہ سفر کی ہجرت ہوتی ہے. ایمان کی ہجرت بھی ایسی ہوتی ہے بھئی ایک ایمان لایا پلٹ کر واپس چلا گیا، تو یہ پلٹ کر واپس جانا عارضی طور پر اسے ایمان میں داخل کرتا ہے. تو ایسا ایمان جو نامکمل ہو، ایسا ایمان جو عارضی طور پر لایا جائے، اس کی ہجرت کی بھی یہاں بات نہیں کی جا رہی. اس کی ہجرت بھی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس ہجرت کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہجرت بھی مکمل ہے، اس میں نقص بھی نہیں ہے، وہ عارضی بھی نہیں ہے، اس پر قائم رہنا ہے تا قیامت قائم رہنا. اس ہجرت کی بات کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اب یہاں دو سوال پیدا ہو گئے. میں نے اس ہجرت میں ایمان کو بھی داخل کیا ہے اور سفر کی ہجرت کو بھی داخل کیا ہے کہ سفر کی ہجرت بھی مستقل ہو سکتی ہے، ایمان کی بھی مستقل ہو سکتی ہے. کیا یہاں یہی مراد لی گئی ہے؟ عارضی تو بیچ میں نکل گئے، عارضی کی تو بات ہی نہیں، عارضی تو ختم ہو گئی. اب یہاں یہ دیکھو کہ کیا سفر کے نامکمل ہجرت کی طرح ایمان کی نامکمل ہجرت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ ایک اگر صاحب ایمان ہے کل مرتد ہو جائے گا، ایک اگر نبی پہ ایمان لایا کل کو مکر جائے گا کہ میں نہیں لایا. تو یہ عارضی جو ایمان کی ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے کہ جہاں سفر میں عارضی ہجرت کی گنجائش اس حدیث کے مطابق نہیں ہے اور اس لیے یہ سفر مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ سفر عارضی نہیں ہوا، عارضی ہوا مکے لوگ آج بھی آ جا رہے ہیں، اس لیے یہ تو کٹ گیا نا کہ یہاں سفر کی ہجرت کی بات کی گئی ہے. اب ایمان کی ہجرت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی ہجرت اگر ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ایمان کی ہجرت کی بات کی گئی ہے کہ یہ ایمان کی ہجرت ہے، تو ایمان کی ہجرت کی کون سی صورت کی بات کی گئی ہے؟ پہلے یہ تو بتا دو، وہ کون سا انداز ہے جس انداز کے تحت ایمان کی ہجرت کی بات کی گئی ہے. اب اگر ہم اس انداز اور اس پہلو کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون سے ایمان کی ہجرت کی بات کی گئی ہے، تو وہاں بھی ہمیں اس ایمان کی بات کرنی ہے
جو نبی پر لایا گیا ہے اس ایمان کو نہیں لینا جس پر کوئی پہلے قائم تھا. اگر قائم تھا تو اس نے ہجرت نہیں کی، تو یہاں تو ہجرت کی بات ہے. اس ایمان کو چھوڑ کر اس میں آیا ہے اور مستقل طور پر آ گیا ہے، اس ایمان کی بات کی جا رہی ہے. اگر ہم ایمان کی ایسی حالت کو لیتے ہیں کہ جو متغیر نہ ہو تو وہ تو ختم ہی ہوگا. وہ ایمان جو ہے ختم ہی ہوگا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ایمان کی یہ حالت جو ہے یہ آخری ہے، اسے بدلنا نہیں ہے، تو وہ ختم ہی ہوگا. تو یہ ایمان جو ہے یہ ختمی ہے. کیوں کہ یہ نبی بھی ختمی ہے، ختم نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد نبی تو نہیں آئے گا. نبی نہیں آئے گا تو ایمان کیسے آئے گا؟ نبی بھی آخری، ایمان بھی آخری. تو اس سے آگے تو ہجرت ہے ہی نہیں. ہجرت کمپلیٹ ہو گئی. نبی پر ایمان لانے سے ہجرت مکمل ہوگی، ختم ہوگی، بات ختم ہوگی. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم خالص نبی پر دلالت دیتے ہیں، خالص کہ نبی کے سوا کوئی اور مخاطب نہیں ہے اس حدیث میں. ہم اس بات پر آتے ہیں کیوں کہ کئی لوگ جس ایمان پر قائم ہے اسی میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آج عیسائی پیدا ہوتا ہے، عیسائی مرتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں ہجرت کی بات کی گئی، ہجرت کی، حاضر کی بات کی گئی ہے کہ جس حاضر پر تم ایمان لے آئے ہو اس پر قائم رہنا. یہ سمپل سی بات کہی جا رہی ہے، یہ سمپل سی بات جو ہے یہ سمجھائی جا رہی ہے. تو یہاں اب ہمیں پلٹ کر اس کردار کی طرف جانا ہے جس کردار کو یہ ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرنا. پوچھنے پر اس کردار نے پوچھا، پھر نبی نے ایڈوائز کیا کہ یہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ تمہیں میں ایڈوائز کر رہا ہوں. اب ان دونوں کرداروں کو لیتے ہیں. ایک کردار تو ایمان سے مابرا ہے، ایمان سے اونچا ہے، وہ ہے نبی کا کردار. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. انبیاء اور خاص پر اللہ کے یہ نبی جو ہیں یہ ایمان سے بلند ہوتے ہیں. ایمان کی پابندی ان کے لیے ہوتی ہے جو انہیں مانتے ہیں. ان کی پابندی کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہم اس بحث پہ نہیں بننا چاہتے. وہ کس پابندی کے ساتھ ہے یہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن جو ان پر ایمان لے آئے وہ پابند ہیں ان پر ایمان لانے میں. اب ان دو کرداروں میں سے ایک کردار تو ایمان سے بلند چلا گیا، اس کا تو تعلق ایمان سے ہے نہیں. کیوں کہ ایمان سے آگے ہے. کیا ہے؟ واللہ عالم. کیسا ہے؟ واللہ عالم. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کچھ جان نہیں سکتے، ہم کچھ پا نہیں سکتے. ہم جیسے علم کے اندھوں کو کیا معلوم؟ ہم جیسے بے وقوفوں کو کیسے پتہ چلے کہ یہ معاملات کیا ہیں؟ ہم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے. وہ اللہ کے معاملات ہیں. اللہ اپنے نبی کے ساتھ جیسے بھی ہے ہم نہیں جان سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ان معاملات تک جائیں جو اللہ نے اللہ کے نبی کو امت کے لیے دیے ہیں، ان تک ہمارا ہے. ہم ان معاملات تک نہیں جا سکتے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے ہیں، آپس کا معاملہ، ہم ان پہ نہیں جاتے. اس لیے اس مقام پر آ کر ہم اللہ کے نبی کو ایمان سے بلند لے جاتے ہیں. جب ایمان سے بلند لے جاتے ہیں تو ان کے لیے کام کرنا اور کاربند رہنا کیا معنی ہے؟ ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں ہے اس کے. تو ہم اللہ کے نبی کو ڈسکشن میں
ایمان کی ہو، علم کی ہو، ہم نہیں لاتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس پر بحث کریں جو اللہ نے اپنے نبی کو امت کے لیے دیا، ہمارے لیے یا سب کے لیے، جو بھی اللہ والے لے کر آتے ہیں، ہمارا تعلق اس سے ہے اور کسی سے ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے۔